بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہاں عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں، عقل والوں کو ہے ذوق جنوں کہاں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ اس عاشق صادق کا ذکر خیر سنا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا، میرے دل کی آرزو ہے کاش میرے سارے عمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کی طرح ہوتے، یعنی وہ میری ساری نیکیاں لے لیں اور ایک دن اور رات کی نیکی مجھے دے دیں۔ اس دن اور رات کی وضاحت خود فرماتے ہیں، آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف پہنچے، عرض کی واللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں، آپ سے پہلے اس میں میں داخل ہوتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، میرے آقا آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر، اسی لیے تو نگاہ فاروقی اٹھتی ہے تو اس جانثاری پر آ کر ٹھہرتی ہے اور اس کی تمنا کر رہے ہیں، اور اپنی ساری عمر کی نمازیں، ساری عمر کے روزے اور سارے جہادوں اور ساری فتوحات اسلامیہ کو اس غار کے جھاڑنے، سوراخ میں پاؤں دینے، سانپ سے کٹوانے، حضور پر نور شافع یوم نشور محبوب رب غفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھنے جیسے عظیم کارنامے پر قربان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو سجدے سجود نہ کیے تھے، نہ کوئی تہجد ادا کی تھی، بلکہ صرف محبوب کی خدمت کی تھی، اور یہ وہ عبادت تھی جو اس وقت روئے زمین پر سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہیں کر رہا تھا۔ وہ عبادت کیا تھی؟ وہ عبادت یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام کا سر انور اپنی جھولی میں رکھا ہوا ہے اور اس والضحیٰ کے چہرہ انور کے جلوے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کا محبوب اے صدیق تیری جھولی میں ہے، گویا کہ اللہ عز و جل کی پوری خدائی کے مالک اے صدیق آج تیری گود میں ہے۔ سبحان اللہ! جب غار میں سلطان العاشقین داخل ہوتے ہیں، اس غار کو صاف کرتے ہیں، صاف کرتے کرتے نظر اٹھتی ہے، چند سوراخ نظر آتے ہیں، اب پاس کوئی چیز نہیں جس سے ان سوراخوں کو بند کیا جائے، پاس تو صرف تن کے کپڑے ہی ہیں۔ اس عاشق صادق نے اپنا ستر چھپانے کی مقدار کپڑا رکھا، باقی تن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخوں میں دے دیے ہیں۔ جب سبھی سوراخوں کو بند کر دیا تو دو سوراخ باقی رہ گئے، جب ان دو سوراخوں کے لیے کپڑا نہ بچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں سے وہ سوراخ بند کرتے ہیں، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اندر تشریف لائیے۔ جب آقا دو جہاں تشریف لائے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ آج سلطان العاشقین کا زانو جس پر میرے آقا و مولا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ کعبہ معظمہ بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جب ریل پر قرآن رکھا جائے تو وہ ریل محترم، اور جب زانوں پر صاحب قرآن خود اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہا ہو تو پھر کیا مقام ہوگا صاحب زانوں کا۔ خیال رہے کہ جناب آمنہ حلیمہ صوبیہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اور صدیق و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمایا، اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ انور پر سر رکھ کر حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا، لہٰذا یہ گود اور زانوں اور یہ سینہ بہت ہی افضل والا ہے۔
جب سرور تو جہاں والی بے کساں رحمت عالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہو گئے اور آرام فرما رہے ہیں، ادھر اس شام تک بھی سرکار علیہ السلام کی خوشبو پہنچی جو صدیوں سے اس غار میں ان گھڑیوں کا منتظر تھا جن میں وہ محبوب خدا عز و جل کے جلوے دیکھ سکے، لیکن باہر نکلنے کے لیے سارے راستے جو اس نے بنائے تھے وہ بند ہیں۔ جب سارے راستے بند پائے پھر اس نے باہر نکلنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا سہارا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر اس نے ڈس لیا، پھر بھی آپ نے اپنے جسم کو جنبش نہ دی، اس خوف سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ درد کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرتے ہیں، چشم مصطفیٰ علیہ السلام کھلتی ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا صدیق کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان، حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اے صدیق تیری عظمتوں کو سلام، سانپ نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت سے زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے، جان جا رہی ہے، پھر بھی جسم کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں یہ نکل کر میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے فنافی رسول کا مرتبہ کہ عشق نے لباس کے ٹکڑے اڑا دیے، دونوں پاؤں سوراخوں سے کٹوا دیے، گویا کہ جان لٹا دی۔ سانپ نے کئی بار ایک ہی جگہ کاٹا تاکہ اپنا پاؤں ہٹا لیں، مگر پاؤں نہ ہٹا۔ سبحان اللہ۔ جب عاشق نے عشق کی انتہا کر دی، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا کی انتہا کر دی۔ کہیں صدیق کے لیے جنت سے دودھ و شہد کے مشروب آ رہے ہیں، کہیں ثانی اسنین کا لقب پا رہے ہیں، اور کہیں دہنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے لعاب سے شفا پا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، وہی لعاب شریف جو علی کی دکھتی آنکھوں پر لگتا ہے تو کحل الجواہر کا نفع دیتا ہے، اور اگر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگتا ہے تو ہڈی جوڑنے والے سریش کا کام دیتا ہے، اور اگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لگتا ہے تو بینائی لٹا کر مزید بڑھا دیتا ہے، اور اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوندے ہوئے آٹے اور گوشت کی ہڈیوں میں پڑتا ہے تو بے مثال برکت دیتا ہے، اور اگر صدیق اکبر کے ڈسے ہوئے پاؤں پر لگتا ہے تو تریاق کا کام دیتا ہے۔ بس یہاں تک ہی نہیں، مزید عطائے مصطفیٰ علیہ السلام دیکھیں، جب ڈسے ہوئے پاؤں پر لعاب لگا تو اس کا اثر پوری نسل صدیقی میں منتقل ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں پہلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سانپ کاٹتا ہی نہیں، اور اگر کاٹے بھی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی پنجابی عاشق کی نظر اٹھتی ہے تو وہ شان صدیقی یوں بیان کرتے ہیں: ڈنگ کھوندا گیا دکھ اٹھوندا گیا، سینے لا کے نبی نوں سلوندا گیا، موڈے چا کے نبی نوں اٹھایا جدوں، دونوں پیراں نوں مکے وچ دکھایا تدوں، دونوں تنہائی وچ غار بیٹھے جدوں، ثانی اسنین دا لقب پوندا گیا، غار دے سب سوراخاں نوں بند کردا گیا، باقی نال قدم دے مکوندا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق عطا فرمائے، ان جیسا عشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔